الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام اما بعد. قال اللہ تعالی تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. ماشاءاللہ شیخ بھی عمل کے حوالہ سے شاید آپ سے کچھ بات کر رہے تھے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. انشاءاللہ 10-12 منٹ میں بات کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ضرور کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئے گی. انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے صرف عبادت بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور جو آیا مبارک اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں سب سے پہلے یہ 29واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، سورہ ملک ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا مقصد پہلے اللہ رب العزت نے یہاں پہ موت کا ذکر کیا ہے اور پھر زندگی کا ذکر کیا ہے. کچھ مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ پہلے موت کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی موت کو یاد رکھ کے زندگی گزاریں. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر انسان کو مرنا یاد ہو تو انسان گناہ نہیں کرتا. انسان کو مرنا یاد ہو تو انسان ظلم و زیادتی نہیں کرتا، انسان غریبوں کے حق نہیں مارتا، انسان پھر جھوٹ فراڈ حرام طریقے سے حرام ذرائع سے کمائی کرنے کی، پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کرتا. جب انسان کو مرنا یاد ہو، آپ بڑی کوئی کہیں سے کسی ملک سے آپ یہاں پہ رزق کمانے کے لیے آئے ہیں. پچھلے دنوں میں مدینہ میں تھا تو ایک دوست سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے، وہ مجھے اسپیشل دعوت کرنے کے لیے تشریف لے کے آئے تھے، تو میں نے ان کو یہی بولا، میں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو 2 نصیحتیں ضرور کروں گا کہ وہ نصیحتیں میں آپ کو بھی کر رہا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں، یقیناً آپ لوگ پردیس میں چل کے آئے ہیں. پردیس کاٹنا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل ترین کام ہے. میں ویسے بظاہری طور پہ میرا تو یہ موقف ہوتا ہے کہ بندہ ماں باپ اور والدین اور بندہ اپنی بیوی بچوں سے، یار و دوست سے، اپنی ایک علاقے سے دور آ جاتا ہے رزق کے معاملے میں. بس اللہ رب العزت سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے محلے اور اپنے اپنے علاقے میں آپ کا رزق وسیع کر دے. آپ اپنے والدین میں رہیں، اپنے بچوں میں رہیں انشاءاللہ. یہ میری دلی دعا ہے آپ سب کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ جتنا مرضی کما لیں، آپ 1 کروڑ روپے بھی ایک منتھ کا کمائیں گے نا بھائی جان، آپ کے بچے آپ کے پیچھے کھانے والے جو ہے نا، آپ اس بات کو بھول جائیں کہ وہ کل کلاں کو آپ کے شکریہ مشکور ہوں گے، ممنون ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ کھائیں گے، ہضم کریں گے، ڈکار ماریں گے، وہ چل چھوں گیا، ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو آپ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ ایک بات کا اہتمام ضرور کریں، نماز کبھی نہ چھوڑیں. رزق کی خاطر کبھی نماز نہ چھوڑیں. آپ کام چھوڑ دیں، نماز نہ چھوڑیں. اور دوسرا کام، کبھی حرام کا رزق نہ کمائیں. جھوٹ بول کے نہ روٹی کمائیں. آپ کمائیں گے حرام. ایک مثال، آپ پورا منتھ میں محنت کرتے ہیں نا، کماتے ہیں، آپ کماتے ہیں. ایک مثال، آپ نے 1 لاکھ روپے بڑی محنت کے ساتھ حلال کا کما لیا. اب اس کے بعد آپ نے 5,000 جو ہے وہ حرام کا کما لیا. جو پہلا لاکھ تھا آپ نے وہ بھی اس میں شامل کر کے اس کو بھی حرام کی کمائی میں شامل کر دیا ہے. یعنی کہ ساری جو حلال کی کتائی تھی وہ بھی آپ نے جو ہے وہ پانی میں ڈال دی، وہ بھی ضائع کر لی ہے. تو اس میں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ مرنا یاد ہو تو انسان جو ہے وہ عمل کر کے زندگی گزارتا ہے. زندگی کا بھی ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی بڑی عزت اور عظمت اور شان اور مقام کو بیان کیا ہے. میں انشاءاللہ چند آیات ہی قرآن پاک کی پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ اس کا ہی ترجمہ کرتے ہیں. اور سب میں اللہ نے عمل کا ذکر کیا ہے. میں الحمدللہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں. الحمدللہ میں ابھی PhD کر رہا ہوں اسلامک میں ہی. تو اللہ کا شکر ہے، میں نے جتنا بھی دین پڑھا ہے نا، جتنا بھی میں نے دین پڑھا ہے، قرآن پاک ہو یا حدیث مصطفیٰ ہو، جہاں بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کا ذکر کیا ہے نا،
ساتھ اللہ نے عمل کا ذکر ضرور کیا ہے. اور جہاں بھی اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا ہے نا، ساتھ اللہ رب العزت نے عمل کا ذکر ضرور کیا ہے. بات واضح ہے کہ جو بندہ عمل نہیں کرتا وہ بندہ نہ تو مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ بندہ جنتی ہو سکتا ہے. انسان عمل جو ہے، قرآن پاک پڑھیں آپ، عمل کے بنا زندگی، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل کے بنا زندگی بیکار ہے. آپ کی زندگی میں اگر نیک اعمال نہیں ہے، عمل نہیں کرتے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کو آپ کا اسلام اور ایمان فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آپ نے بوسہ دیا، آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے اس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، پیار کیا، لیکن فرمایا بیٹی ایک بات یاد رکھنا، کہیں کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں تو جنت میں چلی جاؤں گی. تو بھی اگر جنت میں جائے گی تو اپنے اعمال کے سر پہ جنت میں جائے گی. حالانکہ یہ وہی بیٹی ہے جس کو جنتی عورتوں کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹا اگر تو بھی عمل کرے گی تو جنت میں جائے گی، اگر عمل نہیں کرے گی تو یہ نہ سوچنا کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں میں جنت میں چلی جاؤں. اللہ یہ دین اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کہتا ہے جی میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. وہ اللہ کے بندے واضح قرآن میں موجود ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. واضح قرآن میں نص موجود ہے کہ عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. واضح قرآن میں موجود ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. واضح موجود ہے. اللہ کہتے ہیں بے نماز بندہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. اور فرعون، قارون، حامان جیسے بڑے بڑے اللہ کے منکروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہو. عمل زندگی میں لے کے آئیں. قرآن کی سورہ 3 ہے، اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائی. آگے تاکید اور تحقیق کا جملہ وہ بھی قسم میں کے معنی میں آتا ہے. 5 قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا 5 قسمیں اٹھا کے اللہ رب العزت قسم نہ بھی اٹھائیں، اللہ کی بات کا وزن بڑا ہے. حدیث مصطفیٰ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سننے کی سکت اور طاقت کھو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں اپنا کلام پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ تو انسان ہے نا جس کے دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا، پتھروں سے پہاڑوں سے بھی سخت. 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. او بھائی انسان وائٹ کلر کے ساتھ نئے نقشوں کے ساتھ سونا نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار اور اعمال کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے. وہ بلال حبشی بھی ہو تو چلتا زمین پہ ہے، چلنے کی آوازیں جو ہیں اللہ جنت میں سنائی دیتا ہے. اعمال کے ساتھ فرمایا میں نے خوبصورت بنایا، لیکن اگر کوئی خوبصورت بن کے رہے گا نہیں تو ثم رددناہ اسفل سافلین، میں اس بندے کو احسن تقویم سے اٹھا کے اسفل سافلین میں پھینک دوں گا، اعلی علیین سے اٹھا کے اسفل سافلین میں پھینک دوں گا. یہ بدتر سے ہو جائے گا. فرمایا اگر یہ مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، پھر یہ عمل کر کے دکھائے. اگر یہ نیک عمل میری رضا کے لیے کرے گا فلہم اجر غیر ممنون، میں اس کو وہ اجر دوں گا جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا، اور کبھی ختم نہ ہونے والا جو اجر ہے خالدین فیہا ابدا، وہ تو جنت والا ہمیشگی والا وہی ایک عمل ہے، وہی ایک اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہاں پہ بھی اور دوسری آپ ایک اور سورۃ العصر ہے وہاں پہ پڑھیں، وہاں بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں جا رہا ہے. کیا خسارہ ہے؟ پوری انسانیت خسارے میں جا رہی ہے. کس خسارے کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
لیکن خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو ایمان لے کے آؤ، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو گے اللہ رب العزت آپ کو خسارے سے بچا لیں گے۔ پڑھیں قرآن، بہت ساری آیات سورۃ بروج میں پڑھے، وہاں بھی ایمان والوں کا ذکر ہے، ساتھ عمل کا ذکر ہے۔ عمل کے بنا انسان بیکار ہے۔ اب میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، بات کو انشاءاللہ یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ عمل بھی اگر کرنا ہے تو وہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا، ان جیسا عمل، وہ کیسا عمل تھا؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایسا عمل ہونا چاہیے زندگی میں۔ یار مسلمان بندے کی جرت کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اور یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، خود کو آپ کا غلام بھی ٹھہرا رہا ہے، مخالفت بھی کر رہا ہے، بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہا۔ یہ کیسا امتی ہے؟ ہمیں چاہیے ہم سچے سچے امتی بن کے دکھائیں۔ کیسے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعات آپ نے سنے ہیں، صرف ایمان کی تازگی کے لیے میں اشارتاً بات کرتا ہوں۔ سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ مسجد میں کھڑے، آپ نے ان صحابہ کو بولا اجلسوا یا صحاب، صحابہ کو بولا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے، نئے کپڑے پہنے، نہا دھو کے آ رہے تھے، وہ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے، کان میں آواز پڑی، فوری اس کو عمل کر کے دکھایا۔ لیکن یہاں پہ کیا حالت ہے؟ ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا یہ جو تو نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہے یہ تو آگ کا انگارہ ہے، اس نے فوراً اتار کے پھینک دی۔ اسی طرح سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین، اللہ رب العزت کا قرآن آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے شراب کے جتنے بھی کارخانے تھے، جتنی بھی چیزیں تھی، سب کو ختم کیا، شراب کو انڈھیل دیا، یہاں تک کہ مدینہ کے بازاروں میں شراب ایسے بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے شراب کے گھونٹ اپنے جو ہے پیٹ میں اتار لیے تھے، انہوں نے بھی اپنے گلے میں ایسے انگلیاں لگا کے وہ اپنی جو شراب پی ہوئی تھی اس کو کہہ کر کے ضائع کر دیا۔ یہ ان کا عمل کا جذبہ تھا۔ اب رمضان چل رہا ہے تو اللہ رب العزت سے آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا کے پیچھے نہ جیو۔ ٹھیک ہے اولاد کے ساتھ پیار ہر کسی کو ہوتا ہے، لیکن انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں کبھی فیل نہ ہونا۔ من کان للہ کان اللہ لہ کا سودا کرے اللہ کے ہو جائیں۔ یہ آخری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے سودا کریں، اللہ کے ہو کے دیکھیں۔ شیخ میں جب یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، میری اپنی ایک مکتب ہے، لائبریری ہے کافی بڑی الحمدللہ، وہیں میں اپنے تحقیق کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کرتا ہوں۔ تو رات کا وقت تھا، اکثر علماء جو ہیں ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تو 2-2:30 بجے کا وقت تھا، تو میں نے اتنی حدیث پڑھ کے نا، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ کے میں نے اس پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو میں اللہ کا ہو گیا، اب اللہ میرے کتنے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت میرے ساتھ کتنا پیار کریں گے۔ میں نے ایک اندازہ متعین کیا، لیکن میرا اندازہ تو سورج کے آگے چراغ بھی نہ نکلا، میرا اندازہ تو سمندر کے آگے ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ میں نے اگلی حدیث کا ٹکڑا پڑھا تو آنکھوں سے آنسو آئے، اور میں نے سوچا واہ اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ تھا کہ میں اپنے بندوں کی جب اس کو ضرورت پڑتی تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کے اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب میرے بندے کی کوئی مدد نہیں کرتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا پیار ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مل بیٹھنے کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔